أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو چل رہی ہے اللہ عز و جل کی عدالت کے سلسلے میں، اور اس کا یہ ہمارا 10واں درس اور عدالت کے ذیل میں آخری درس یعنی چل رہا ہے۔ اس میں ہم نے بہت ساری باتوں کو بیان کیا، اور کل ہمارا درس جو شروع ہوا تھا نا 10واں درس، اس کا عنوان تھا کہ خدا کا عدل اور مسئلہ خلود، یعنی ہمیشہ ہمیشہ لوگوں کا جہنم میں رہنا۔ تو یہ تھا کہ بہت سارے لوگ مثلا منافقین یا کافرین جو وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس پر ہماری گفتگو گزشتہ روز چل رہی تھی، اور ہم نے قدر ممکن اس کے بارے میں بیان کیا۔ تو یہ اعتراض تھا اس میں کہ انسان کی زندگی یا عمر مثلا چند سال ہوتی ہے، مثلا 70 سال، 80 سال، 100 سال، تو اگر اس میں 70 یا 80 یا 100 سال کفر یا شرک یا نفاق میں گزارے ہیں، تو باقی اس کی سزا جو آخرت میں ہے وہ تو کوئی محدود ہی نہیں ہے، حد ہی نہیں ہے، 1000 سال ہیں یا 1,00,000 سال ہیں، کروڑ، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ جتنی انسان نے خطا کی ہے، جتنی دیر گناہ کیا ہے مثلا، تو اتنا ہی اس کی سزا ہونی چاہیے۔ تو یعنی یہ گویا ان کی نظر میں عدالت کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ قیامت اور اس کے بعد کی سزائیں اس جہان کی سزاؤں سے کسی طور پر بھی شباہت نہیں رکھتی۔ مثلا اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی غلط کام، چوری وغیرہ کرتا ہے تو اسے خاص عرصے تک قید کر دیا جاتا ہے، لیکن قیامت کی سزائیں اس کے گناہوں اور اعمال کے آثار اور اس کے کاموں کی خصوصیات کے اعتبار سے ہیں۔ اس کے قیامت کی سزائیں کیا ہیں؟ اس کے گناہوں اور اعمال کے آثار اور اس کے کاموں کی خصوصیات کے اعتبار سے، یعنی وہاں ایسا نہیں ہے جیسے یہاں جو ہے کچھ سزائیں معتز و معین ہو گئی اور ختم۔ زیادہ واضح الفاظ میں گنہگاروں کی تمام سزائیں جن کا سامنا وہ اگلے جہان میں کریں گے، در حقیقت ان کے اپنے کیے گئے گناہوں کا نتیجہ ہے، جن کی دامنگیر ہوگا۔ اس مقام پر قرآن مجید میں واضح تعبیر موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ یاسین میں آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس روز کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں بس وہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے ہو۔ اس کی انہوں نے مثال دی تھی کہ ایک سادہ مثال ہم آپ کو اور سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے۔ اور انہوں نے مثال دی تھی کہ انسان منشیات یا شراب پیتا ہے اور کثرت سے پیتا ہے مثلا، اور یا اور مدیرہ کبھی کام ایسا کرتا ہے، زہریلی چیزوں کا استعمال کرتا ہے مثلا، تو ایک دن ایسا آ جائے گا، مسئلہ آ جائے کہ وہ اس کا نتیجہ برآمد ہونا شروع ہو جائے، یعنی اس کے نقصانات جو ہیں وہ اس کی زندگی میں نمودار ہونے لگے، پیدا ہونے لگے، سامنے آنے لگے۔ تو اب شراب اس نے پی یا جو اس نے اس طرح کی چیزیں، زہریلی چیزیں استعمال کی، جو نقصان چیزیں تھیں وہ استعمال کی، وہ کتنی دیر استعمال کرتا ہے انسان؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 10 منٹ، 20 منٹ، 5 منٹ، سال، 2 سال، کب تک اس نے استعمال کی؟ لیکن اس میں لمبی بیماری سے پیدا ہو جائے، ممکن ہے 10 سال چل جائے، جتنی ان کا حصہ واپس کا بچائے 30 سال چل جائے، 50 سال چل جائے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے جو دوائی پی تھی یا جو نے منشیات کا استعمال کیا تھا، نشاور چیزوں کا استعمال کیا تھا، یا غلط چیزیں کھا لی تھی، زہریلی چیزیں کھا لی تھی، صحیح، تو کھانے میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ مختصر سا وقت لگتا تھا، صحیح، لیکن اس کا نتیجہ ہوا جو اس کے نتیجے میں بیمار ہوا یا اس کے عادت تمہارے پاس رات مرتب ہوئے، تو اب اس کا نتیجہ اگر 10 سال جائے بیمار ہو جائے، 20 سال ہو جائے، 30 سال
تو جو بھی اس کو سنے گا یہ نہیں کہے گا کہ بھائی ایسا کیوں ہو گیا، بلکہ یہی کہے گا کہ بھائی اس نے غلط کیا، ایسا کھانا نہیں چاہیے تھا، ایسا پینا نہیں چاہیے تھا، وہ چیز کھانی نہیں چاہیے تھی. کب تک؟ کوئی یہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہو گیا اس کے ساتھ جو ہے، اور تو بہت لمبا ہو گیا، وہ کھانے میں نے 10 منٹ لگائی تھی، وہ تو 20 منٹ لگائی تھی کھانے میں اس نے، یا وہ تو 2 سال اس کی عادت رہی وہ کھانے کی. وہ کوئی نہیں کہے گا، بلکہ سب یہ کہیں گے کہ غلطی اسی کی ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، اور جب کیا ہے تو بھائی اس کو بھگتو، برداشت کرو. صحیح ہے؟ تو یہ چیزیں سب ہوتی ہیں. یہ مثال دی تھی کل جو ہے. آج جو ہے اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں اور بے کے بارے میں ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو بے کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں بعض افراد یہ گمان کرتے ہیں کہ سزا کی مدت اور زمانہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا گناہ کا زمانہ ہے. یعنی اگر گناہ ہم نے 1 گھنٹے استعمال کیا ہے، 1 گھنٹہ ہم نے گناہ کیا ہے، 1 گھنٹہ یا 10 منٹ ہم نے گناہ کیا ہے، یا 1 سال ہم نے گناہ کیا ہے، یا 10 سال گناہ کیے ہیں ہم نے، تو سزا بس اتنی ہونی چاہیے جتنی مدت تک ہم نے گناہ کیا ہے. یہ ایک بڑی غلطی ہے. کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ایک بڑی غلطی ہے، کیونکہ گناہ اور اس کی سزا کے درمیان زمانے کے اعتبار سے کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ سزا کا تعلق اس گناہ کی کیفیت اور نتیجے سے ہے. کیا کہا؟ سوال لوگوں کا اعتراض کیا ہے کہ بعض لوگ کیا گمان کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ سزا کی مدت اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی گناہ کی مدت ہے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جتنا گناہ کا زمانہ ہے اتنا ہی سزا کا زمانہ ہونا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی غلطی ہے. یہ غلطی ہے کیونکہ گناہ اور اس کی سزا کے درمیان زمانے کے اعتبار سے کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ سزا کا تعلق اس گناہ کی کیفیت اور نتیجے سے. وہ گناہ کیسا تھا، اس کے نتائج کیا تھے. مثلا ایک شخص صرف ایک لہجے میں کسی انسان کو بے جرم و خطا قتل کر دیتا ہے. اس دنیا کے بعض قوانین کے مطابق اس کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے. ٹھیک، اگر کوئی انسان کسی کو بے گناہ قتل کر دے، بغیر خطا کے قتل کر دے، تو دنیا کے قوانین کیا ہیں؟ عام طور سے اگر ثابت ہو جائے کہ اس چلنے کے بعد یہاں نے قتل کیا ہے تو کیا سزا ہے؟ عمر قید کی سزا ہے. اس مثال میں قتل کرنے کی مدت 1 لہجہ ہے. قتل کتنی دیر میں کرتا ہے انسان کو؟ کتنی دیر میں قتل کرتا ہے؟ 1 لمحے میں قتل کر دے گا. صحیح، چند میں سیکنڈ میں منٹوں میں قتل کر دے گا انسان. تو یہ لہجہ ہے، جبکہ سزا 10 سال پر مقید ہے. سزا کتنی ہے؟ عمر قید 10 سال پر مبنی ہے، محیط ہے. 10 سال میں سزا تمام ہوگی. کوئی شخص بھی سزا کو ظالمانہ سزا شمار نہیں کرتا. کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، اس نے تو 1 منٹ میں قتل کیا تھا، آپ 10 سال کیوں جیل میں رکھ رہے ہو، 20 سال کیوں جیل میں رکھ رہے ہو، عمر قید کی سزا کیا مطلب؟ اس نے تو چند بھائی 2 منٹ تو لگی تھی اسے قتل کرنے میں، 2 منٹ میں اس نے قتل کر دیا، اب سزا جو ہے 10 سال کیوں آپ دینے ہیں؟ کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. کیونکہ یہاں پر منٹ، گھنٹے، مہینے یا سال کی بات نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کی کیفیت اور نتیجے کو دیکھا جائے گا. سال کو نہیں دیکھا جائے گا، منٹ یا گھنٹے یا مہینے دن کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ گناہ کی کیفیت دیکھی جائے گی کہ اس نے گناہ کیسا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا. آپ نے ایک انسان کی جان لے لی بے گناہ، بلا کسی سبب اور وجہ کے ایک انسان کو مار دیا، اور اب آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ 10 منٹ میں میں نے مارا، یا 2 منٹ میں میں نے مارا، یا 1 منٹ میں مارا میں نے. تو اب توقع یہ رکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے کہ سزا بھی آپ کو اتنی ہو، جبکہ آپ نے ایک بے گناہ انسان کی جان تو لے لیا. نتیجہ دیکھیے آپ، یہ کیفیت دیکھیے آپ، گناہ ہے کیا وہ. ٹھیک ہے. ایک جیم بے. اب آئیے جیم، خلود و ہمیشگی اور جہنم کی دائمی سزائیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جنہوں نے نجات کے تمام راستے اپنے اوپر بند کر دیے ہیں. یاد رکھیے آپ، جو ہے آپ نے الف سنا، پھر بے، ان کے جوابات. اب جیم پہ آئیے، کہہ رہے ہیں خلود اور ہمیشگی، ہمیشہ ہمیشہ کی سزائیں، یا ہمیشہ وہاں جہنم میں رہنا اور جہنم کی دائمی سزائیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جنہوں نے نجات کے تمام راستے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں اور جان بوجھ کر فساد
تباہی، کفر و نفاق میں غرق ہیں، اور گناہوں نے ان کے سارے وجود کو ایسا تاریک کر دیا ہے کہ وہ مجسم گناہ بن کر رہ گئے ہیں۔ سورہ مواقع بقرہ کی آیت نمبر 81 میں ایک خوبصورت تعبیر ذکر کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ مواقع بقرہ کی آیت نمبر 81 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو کوئی بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ پر حاوی ہو جائیں تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو کوئی بدی اختیار کرے اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو جائیں، اس پر انسان پر، پہلے اس نے کیا کیا؟ من کسب بلا من کسب سیئہ، برائی کو اختیار کیا، برائی حاصل کی، وہ احاطت بہی خطیئتہ، اور اس کے گناہ اس پر حاوی ہو گئے، احاطت حاوی ہو گئے، بہی خطیئتہ اس پر اس کے گناہ حاوی ہو گئے، فاولئک پس وہ لوگ اصحاب النار جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہ جانے میں۔ اس قسم کے افراد نے مکمل طور پر خدا و عالم سے اپنا رابطہ منقطع کر لیا ہوتا ہے، یعنی توڑ لیا ہوتا ہے، اور نجات کے تمام راستے اپنے اوپر بند کر لیے ہوتے ہیں۔ گویا ان افراد کی مثال اس پرندے کی طرح ہے جو اپنے پروں کو توڑ کر آگ لگا دے اور ہمیشہ کے لیے آسمان کی طرف پرواز کرنے سے محروم رہے اور زمین پر رہنے پر مجبور ہو جائے۔ جی، اپنے پر خود توڑے، خود جلائے، تو جب پر نہیں ہے تو اڑے گا کیسے؟ اگر پر نہ توڑتا توڑ لیتا۔ تو اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا، اس کے بعد ان کے گناہ ان پر حاوی آ گئے، یعنی اب یہ گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے، اس کا مداوع کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ علاج کر لیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ ودود ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بے حد محبت کرتا ہے، اللہ عز و جل معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے، یہ گناہ کو کرنے کے بعد معافی کے لیے تیار نہیں ہے، توبہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستے خود بند کر رہے ہیں اور یہ خود جہنم میں رہنے کے اوپر آپ کو مستحق بنا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مذکورہ بالا تینوں نکات الف بے جیم اس حقیقت کو روشن کرتے ہیں کہ دائمی عذاب کا مسئلہ جو کہ منافقین اور کافرین کے ساتھ مخصوص ہے، ہرگز عدالت الہی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، اور ان کو پہلے اس بات سے پیغمبران الہی کے ذریعے آگاہ کیا جا چکا ہے کہ ان کاموں کا نتیجہ انتہائی تلخ اور برا ہے۔ کیا بتایا کہ جو منافقین اور کافرین مشرکین کے ساتھ جو مسئلہ ہے، یہ جو ہم نے تینوں باتیں بیان کی ہیں، مذکورہ والا تینوں نکات اس حقیقت کو روشن کرتے ہیں کہ دائمی عذاب کا مسئلہ جو کہ منافقین اور کافرین کے ساتھ مخصوص ہے، ہرگز عدالت الہی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین عدالت ہے۔ کیوں؟ بلکہ یہ ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، انہوں نے ایسا کیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اچانک انہوں نے کر دیا اور ان کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ اس کی سزا یہ ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے یہ پیغام، یہ میسیج، یہ رسالہ پہنچا دیا کہ بھائی دیکھو اس کام کی سزا یہ ہے، اس بات کی سزا یہ ہے۔ قرآن کریم چلا کر کہہ رہا ہے، سب لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، نہیں سنتے لوگ تو کیا کرے؟ قرآن اہل بیت اطہار نے مستقل بتایا، انبیاء علیہ السلام نے مستقل لوگوں کو بتایا، لیکن لوگوں نے نہیں سننا چاہتے تو کیا کہتے ہیں؟ قرآن تو بتا چکا، اہل بیت بتا چکے، تو انبیاء بتا چکے کہ اس کام کی سزا یہ ہے، اس عمل کا نتیجہ یہ ہوگا، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، اور ایسا کرو گے تو یہ ہوگا۔ اس کے باوجود بھی ایسا کر رہا ہے کہ خود اپنے پیروں کو کلاڑی مار رہا ہے اور خود اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر رہا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا، اللہ تو اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اتنی محبت اس کے ماں باپ بھی نہیں کرتے اس سے۔ اگر یہ افراد جاہل ہوں، انبیاء کی دعوت ان تک نہ پہنچی ہو اور انہوں نے جہالت اور نادانی کی بنا پر ان اعمال کا ارتکاب کیا، انجام دیا، ان اعمال کو انجام دیا ہو، تو یقیناً
وہ اس سزا کے مستحق نہیں ہوں گے. اگر وہ واقعی جاہل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، صحیح ہے، اور ان کو انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی ہے، صحیح، اور انہوں نے پھر جہالت کی بنا پر کوئی ایسا کام انجام دے لیا، تو واقعی پھر اللہ ان پر یہ عذاب نہیں کرے گا، یہ سزا نہیں دے گا، وہ سزا کے مستحق نہیں ہوں گے، صحیح، کہ ان کو پتہ نہیں تھا. لیکن چونکہ اللہ بتا چکا، اللہ سب کو آگاہ کر چکا، اللہ نے سب کو سمجھا دیا، اس کے انبیاء نے، نبیوں نے آ کے بتا دیا، رسولوں نے خبر دے دی، صحیح ہے، قرآن نے بتا دیا، آسمانی کتابوں نے بتا دیا، مگر اس کے بعد بھی وہ عمل نہیں مان رہے تو کیا کیا جائے. اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ آیات قرآن اور روایت اسلامی سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت الہی کا سمندر اس قدر بڑا اور وسیع ہے کہ خطا کاروں کے بہت بڑے بڑے گروہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بخشے جائیں گے. یعنی اللہ کا رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کا لطف، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اس کی عنایت بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے. کیا فرماتے ہیں مولا کائنات؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے پروردگار میں تجھ سے تیری اس رحمت کے واسطے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے وسیع ہے. اس کی رحمت کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. اس کی رحمت بے حد ہے، بے مثال ہے. اس کی رحمت، اس کی رحمت کا کوئی مقابل نہیں ہے. صحیح. تو اگر چاہے انسان، بڑے بڑے گنہگار، بڑے بڑے مجرم، خطا کار، اگر وہ چاہیں اور اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں صدق دل کے ساتھ، توبہ کے شرائط کے ساتھ، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو معاف نہ کرے. اللہ کو معاف کرے گا، وہ معاف فرما دے گا. کچھ گروہ شفاعت کے ذریعے، کچھ گروہ معافی کے ذریعے کتنا اللہ نے دروازے کھولے ہیں انسان کو بخشنے کے، جہنم سے بچانے کے. کچھ گروہ کیسے بخشے جائیں گے؟ معافی کے ذریعے، توبہ کے ذریعے. کچھ گروہ شفاعت کے ذریعے بخشے جائیں گے. یعنی اللہ عز و جل آپ لوگوں کو گناہ کے بعد بھی آپ کو موقع دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم چاہو، تمہیں پتا تھا، تمہیں علم تھا کہ میں سزا یہ دوں گا گناہ پہ، اس گناہ کی سزا یہ ہے، انبیاء نے بتایا، رسولوں نے بتایا، اہل بیت نے بتایا، سلام اللہ علیہ اجمعین، قرآن کریم نے بتایا، آسمانی کتابوں نے بتایا، جو حقیقی کتابیں تھی آسمانی جو نازل ہوئی تھی وہ ان سب نے بتایا. اس کے باوجود بھی آپ نے گناہ کیا، تو اگر آپ نے توبہ کی شرائط کے ساتھ معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. اگر آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت حاصل کر لی تو اللہ آپ کو معاف فرما دے گا. اس سب کے باوجود بھی تو یہ اللہ آپ کے لیے دروازے کھول رہا ہے، آپ کو موقع دے رہا ہے. یعنی اس کا مقصد ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں، نہیں چاہتا وہ کہ اس کے بندے سزا پائیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے عیش و آرام کریں. لیکن اگر بندہ ہی نہ چاہے تو اللہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے. اور کچھ گروہ معمولی نیکی کرنے کے بعد کر کے خدا کے فضل سے کثیر جزا پا کر بخشے جائیں گے. یعنی کچھ گروہ شفاعت کے ذریعے، کچھ گروہ معافی کے ذریعے، کچھ گروہ نیکیوں کے ذریعے. ان الحسنات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا فرماتا ہے مولا عز و جل؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. ہاں، تو کتنے اللہ نے موقع جو ہے فراہم فرمائے ہیں، کتنے مواقع فراہم فرمائے. کوئی معافی مانگے، کوئی توبہ کرے، کوئی جو ہے وہ مثلا شفاعت اس کو نصیب ہو جائے اہل بیت علیہ السلام کی، کسی کے کام ایسے ہوں، نیکیاں، حسنات، بھلائیاں کہ جو اس کے گناہوں کو ختم کرتے ہیں. تو یہ مطلب واضح اور روشن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو سزا نہ دے، جہنم میں بندے نہ جائیں. اب بندہ یہ خود نہ چاہے تو جائے گا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور کچھ گروہ ایک مدت تک دوزخ میں اپنے برے اعمال کی سزا پا کر اور الہی بھٹی سے گزر کر پاک و صاف ہو کر رحمت اور نعمت الہی سے بہرامند ہو رہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے گنہگار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، سارے خطا کار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہیں، بلکہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، سزائیں پائیں گے، اس کے بعد پاک صاف ہو کر جنت کی نعمتوں سے بہرامند ہو جائیں گے. کتنا لطف ہے اللہ کا. یعنی ہر گنہگار، ہر خطا کار ہمیشہ نہیں رہے گا. سزا پوری ہو گئی، جائیے جنت میں، وہاں پر آرام کیجیے، عیش کیجیے. صرف ایک گروہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا، اور وہ گروہ حق کے خلاف اپنی دشمنی اور لجاجت، ظلم و فساد اور بے حد منافقت کی وجہ سے سر تا پا کفر و بے ایمانی کے گہرے
گہرے اندھیروں میں ڈوبا ہوا گروہ ہوگا، صرف اور صرف وہ گروہ ہوگا، ورنہ باقی یہ ہے تمام لوگ، بہت سارے لوگ، بڑی مقدار میں لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل و کرم سے کسی نہ کسی عنوان سے وہ جنت میں نتیجے میں پہنچ جائیں گے۔ بس ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا گروہ جو ہے وہ صرف ایک گروہ ہوگا جہاں میں ہمیشہ رہ رہے وہ کون لوگ ہیں، اور وہ گروہ حق کے خلاف اپنی دشمنی، لجاجت، ظلم و فساد اور بے حد منافقت کی وجہ سے سرتاپا کفر اور بے ایمانی کے اس گہرے اندھیروں میں ڈوبا ہوا گروہ ہوگا۔ یہ گروہ رہے گا ہمیشہ جہنم میں۔ اس کے علاوہ باقی کچھ لوگ معافی مانگ کے جنت میں چلے جائیں گے، یعنی معافی مانگ لیں گے دنیا میں مرنے سے پہلے۔ کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے گی تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ اپنے نیک اعمال ایسے کریں گے کہ جو ان کے گناہوں کو مثلا جو ہے وہ ختم کر دیں، صحیح ہے، یا گناہوں سے دھل جائیں، صاف ہو جائیں، ختم ہو جائیں تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ کچھ سزا پا کر جہنم کی کچھ عرصے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس یہی ہے کہ خلود اور ہمیشگی جو جہنم کی ہے وہ ہر گنہگار کے لیے نہیں ہے، ہر خطا کار کے لیے نہیں ہے، بلکہ بہت سارے گنہگار گناہ کرنے کے بعد معافی مانگ لیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، توبہ اور معافی کی شرائط کے ساتھ۔ بہت سارے شفاعت اہل بیت ان کو نصیب ہو جائے گی تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ان کی حسنات، ان کی نیکیاں ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اور اپنی سزا پانے کے بعد جو انہوں نے گناہ کیا ہے وہ پھر وہاں سے باہر آ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں رہ جائیں گے، جن کا جرم اور خطا اور ظلم اور اللہ کی مخالفت بہت زیادہ ہوگی، اور کفر اور شرک اور نفاق پر باقی آخری عمر تک رہے ہوں گے، اور ظلم کرنے میں کوئی کمی اور فساد برپا کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی ہوگی، وہی لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ نکتفی علی هذا المقدار، باقی انشاءاللہ غدا، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعجل وعلى فرجهم محمد في امان وعجل الله، خدا فرجهم حافظ۔